بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا۔ قال وما اہلکک، آپ نے فرمایا تجھے کس نے ہلاک کیا بھائی، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں رمضان میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، سے قربت کر بیٹھا روزے کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا حل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تو پاتا ہے کہ تو گردن آزاد کرے، یعنی اتنی تیرے پاس استطاعت ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکے؟ قال لا، اس نے کہا جی نہیں، اتنی طاقت تو میرے میں نہیں ہے۔ فرمایا فہل تستطيع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی یہ بھی نہیں۔ تو فرمایا فہل تجد، کیا تو پاتا ہے ما تطعم 60 مسکینہ، جو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ یعنی یہ 3 کفارے ہیں۔ اگر ایک شخص رمضان کا روزہ جو ہے وہ خاص اس کیفیت میں توڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر پہلا کیا ہے، غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قال لا، اس نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں میرے لیے۔ تو بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس نے کہا تھا اللہ کے نبی وہ مجھ سے زیادہ پورے مدینہ میں فقیر کوئی نہیں ہوگا، تو مالی طور پہ سب سے زیادہ کمزور میں ہوں۔ تو ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گیا، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، اللہ کے نبی کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، عرق بڑا ٹوکرا، فیہ تمر جس میں کھجوریں تھیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا تصدق بہذا، جاؤ اس کو صدقہ کرو۔ تو اس نے کہا جی اعلی افقر منا، کیا جو ہم سے زیادہ فقیر ہوں اسے دوں؟ واللہ فما بین لابتیہا، یہ پورے مدینے میں، لابا کہتے ہیں پہاڑ کو، تو دونوں پہاڑوں کے درمیان، تو پورا مدینہ چونکہ وہ پہاڑوں کے درمیان ہے نا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات کی ہے اس نے۔ فواللہ ما بین لابتیہا، اللہ کی قسم پورے مدینے میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے، اہل بیت، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، احوج الیہ منا، جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام کسی کلاس ہے میرا بیٹا، میرا ان جلدی لکھیں نا، چابیاں لکھیں۔ تو فضاحک النبی، آپ ہنس پڑے، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، ٹھیک ہے، یعنی بڑے کھلکھلا کے ہنسے آپ۔ تو ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فاطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ جی، تو فاطعمہ اہلک، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ راہ السبعۃ واللفظ لمسلم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک شخص اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو جب تک اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تب تک وہ اس سے مؤخر ہو جائے گا۔ یہ جو اس نے کفارہ دینا ہے، ہاں جب اس میں استطاعت آ جائے گی تو دے گا، چونکہ اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو یہ تو جاؤ کھاؤ، یعنی تم خود جو ہے فقیر ہو، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کفارہ اس کا ہو گیا ہے، نہیں، کفارہ اس کا وہ رہے گا اس کے ذمے، جب اس کے پاس استطاعت ہوگی تو کفارہ دے دے گا۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی، کانا یصبح جنوبا من جماع، آپ جماع سے جنبی ہوتے، یعنی فرضی غسل آپ کے ذمہ ہوتا، ثم یغتسل و یصوم، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے۔ تو یہاں تو ہے نا کہ غسل کرتے روزہ رکھتے، یہ تو روٹین کی بات ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ شروع کرتے ابھی حالت جنابت میں ہوتے، یعنی پہلے روزہ رکھ لیتے، سحری کر لیتے، تو پھر غسل کر لیتے۔ تو اگر انسان وہ لیٹ ہو رہا ہے تو پہلے وہ سحری وغیرہ کر کے پھر فجر کے بعد اذان کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ لے، وہ نہا لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ بعد میں اس کے لیے قربت منع ہے نا، لیکن اگر وہ نہانا اس کے ذمے ہے تو یہ فرض نہیں ہے کہ نہائے بھی وہ اذان سے پہلے، اذان کے بعد نہا لے، نماز بر وقت پڑھ لے گا، تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو شخص مر گیا اور اس کے ذمے روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، جس پر روزے تھے نظر کے، ٹھیک ہے، تو وہ ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ہاں ایک شخص جو ہے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کا ولی اس کی طرف سے رکھے گا، یہ تو تھا نا کہ اس کو مثال کے طور پہ بیمار رہا تو روزے اس کے ذمے رہے کہ میں رکھوں گا بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ روزے اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ یہ تھا کہ چلو میں سردیوں میں رکھ لوں گا مثال کے طور پہ، اور پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو اب یہ روزے اس کے ذمے ہیں، تو سام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ روزہ رکھے اس کی طرف سے یا جو ہے وہ فدیہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو بہرحال یہ دونوں موقف موجود ہیں۔ اگلا باب ہے صوم التطوع وما نہی عن صومہ، یہ ہے نفلی روزہ اور جن روزوں سے روکا گیا ہے ان کا بیان ہے۔ تو پہلی روایت ہے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی سے سئلا، پوچھا گیا، ان صومی یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، یہ گزرا ہوا پچھلا سال اور آئندہ آنے والا سال، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہ آئندہ سال کیسے، وہ تو ابھی اس نے گناہ کیے ہی نہیں، تو اس کے 2-3 معانی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ آئندہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے، گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کرے گا وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے برابر اس کو نیکیاں مل جائیں گی۔ تو بہرحال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، اور آپ سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، 10 محرم کا روزہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، پھر آپ سے پوچھا گیا یہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، سوموار کا دن، تو فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، وبعثت فیہ، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، ٹھیک ہے، نبوت ملی، وانزل علی فیہ، اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوگی۔ تو 3 باتیں بیان کی ہیں۔ تو پیر کا روزہ، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں اس کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے کے لیے، میلاد جس کو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے بھی تو دیکھیں پیر کا دن منایا ہے۔ ایک تو ہے کیسے منایا آپ نے، کھانے کھا کے جھنڈیاں لگا کے تو نہیں منایا، الٹا آپ نے تو روزہ رکھا ہے، تو سنت تو یہ تھا نا پھر روزہ رکھتے،
اور پھر آپ نے کیا سال میں ایک دن منایا ہے؟ آپ نے تو ہر پیر کا روزہ رکھا ہے، اور اس میں اس کے اور بھی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ولدت فیہ میں پیدا ہوا، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اسی دن جو ہے آپ کو نبوت دی گئی، اور پھر اسی دن جو ہے وہ آپ پہ وہی نازل ہوئی۔ تو کئی گویا کہ اس کے اسباب آپ نے بیان کر دیے۔ تو اصل سنت تو یہی تھی نا کہ پیر کا روزہ رکھا جاتا، نہ یہ کہ جو ہے وہ ولادت کے دن کو وہ باقاعدہ جھنڈیاں لگانا، اور یہ ہمارے ہاں تو بلکہ الٹا وہ ایک رسم سیاسی بن گئی ہے۔ کہیں باہر جو ہے وہ مختلف شبیہیں بنائی جاتی ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی شبیہ ہے، یہ فلاں ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم تعلیم دے رہے ہیں؟ اور اس سے پیچھے جو کہا تھا عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ لوگوں میں مختلف ہی ہے کہ آج کل وہ 9 کا رکھنا ہے یا 10 کا ہی رکھنا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لئن بقیت لأصومن التاسعہ، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا، وہ آخر میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو اب بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ 10 کا منسوخ ہو گیا، وہ 9 میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو 9 کا جو ہے روزہ رکھا جائے گا، 10 کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ اصل یہ ہے کہ 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا، یہ اصل میں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کیوں کہا تھا ایسا؟ مخالفت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے باقی بھی کئی اعمال ایسے ہیں جہاں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، لیکن مخالفت اصل کو چھوڑ کے نہیں ہوتی۔ عاشورہ تو اصل تھا، یہ رکھا کیوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تم سے، تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو آپ نے یہ روزہ رکھا، تو اب یہ تو نہیں کہ وہ چینج ہو گیا تھا، وہ تو وہی تھا۔ اب یہود کی مخالفت کرنی تھی، تو مخالفت کے اور بھی جو ہے وہ ہمیں کتاب و سنت سے اس کے واقعات ملتے ہیں جہاں آپ نے مخالفت کی ہے، لیکن مخالفت اصل کو چھوڑ کے نہیں کی۔ مثال کے طور پہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اس سے روکا کیونکہ اس سے خاص ہفتے کو تعظیم ملے گی نا، اور یہودیوں کے ہاں یہ وہ عظیم دن ہے، یومن قبلہ اور بعدہ، ایک دن پہلے رکھ لو یا بعد میں رکھ لو۔ تو جب اس سے پہلے یا بعد میں رکھ لیں گے تو مخالفت ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ رکھ، اب ہفتے کا دن جو ہے وہ رکھ ہی نہیں سکتے، نہیں، مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا رکھ لو یا ایک دن بعد کا رکھ لو۔ تو ایسے ہی یہاں مخالفت کرنا تھی تو ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کا۔ اور اسی لیے بعد نے کہا ہے کہ اگر 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے تاکہ مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح وہ جب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنے سے روکا ہے کہ وہ جو خاص وہ آگ کے پجاری تھے، اس وقت ان کی عبادت کا ٹائم ہے تو ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور فَإِنَّ ذَلِكَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان یہ طلوع ہوتا ہے، اس لیے روک دیا۔ تو لیکن جس نے ایک رکعت پڑھ لی وہ نماز پوری کر لے، گویا کہ اس کی اب وہ ان کے ساتھ مشابہت نہیں رہی، تو چونکہ پہلے وہ شروع کر چکا ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ 9 کو اس سے شروع کر لیا، پہلے رکھ لیا ایک دن کا روزہ، تو مخالفت نہیں رہی، ان کے ساتھ مخالفت ہو گئی، اب ان کے ساتھ مشابہت نہیں رہی، تو لہٰذا وہ 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، تو یہ بہترین جو ہے وہ صورت ہے۔ سر کچھ لوگ اگلی، ویٹنگ روم میں ہیں، جی جی کچھ لوگ ویٹنگ روم میں سر ویٹ کر رہے ہیں۔ جی بس بتاتے جائیے گا۔ اصل میں چونکہ موبائل سے پڑھا رہا ہوں نا تو وہ سامنے نہیں آ رہی اسکرین، ٹھیک ہے، میں نے ان کو تو ایڈ کر لیا۔ جزاک اللہ۔ سر ایک سوال بھی ہے کہ جو یہ عاشورہ کے اور اس کے محرم کے اور جو دوسرا وہ ہے عرفہ کا روزہ، یہ اپنے لوکل مقام کے مطابق 9 تاریخ دیکھی جائے گی یا جس دن مکہ میں حج ہو رہا ہے اس دن کے حساب؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے ماشاء اللہ۔ عاشورہ کا میں نے بتا دیا کہ رکھنا 9 اور 10 کا ہے، ایک بات۔ اب یہ دوسرا سوال آپ کا کہ لوکل کے حساب سے یا سعودیہ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ عاشورہ میں تو یہ جھگڑا ڈالتے نہیں ہیں، وہ عرفہ میں ڈالتے ہیں، یہ سوال عرفہ میں پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ جو ہے وہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا عرفہ، وہ کہتے ہیں عرفہ جگہ کا نام ہے اور وہ ایک ہی ہے، یوم عرفہ وہ دنیا میں ایک ہی ہے، لہٰذا وہاں کا حساب کریں گے۔
تو وہاں کے حساب سے روزہ رکھیں گے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے استاد محترم حفظ اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل تھے. ہم بھی اس لیے کافی دیر تک اسی موقف کے قائل رہے. لیکن مزید جب اس پہ وہ کچھ مطالعہ کیا یا کچھ چیزیں مزید سامنے آئیں تو پھر اس موقف سے رجوع کیا. وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی لوکل کے یہ وہاں کے حساب سے رکھنا ہے, تو پھر جو لوگ جن کا ایک دن پہلے ہوتا ہے ان کے ہاں وہ ٹائم جو ہے یوں آگے ہے سعودیہ سے کہ ایک دن پہلے ان کو عید آ جاتی ہے, تو ان کو تو پھر وہ عید کا دن منانا, تو کیا وہ عید کے دن کا روزہ رکھیں گے, یا یہ کہیں کہ ان کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں. اور اگر وہاں کی مناسبت سے رکھنا ہے تو پھر تو ٹائم بھی انہیں کا ہونا چاہیے نا, جس وقت عرفہ ہو رہا ہے پھر وہی ہونا چاہیے نا ٹائم. تو وہ جہاں رات اور دن کا فرق ہے پھر وہ رات کو رکھیں, پھر مناسبت تو تب بنے گی جب ٹائم میں آپ کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم. بھئی عرفہ تو یہ ہے نا کہ جب وہ لوگ وہاں میدان عرفہ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو ٹائم آپ اپنا لے رہے ہیں. جہاں رات اور دن کا فرق ہے وہاں رات ہے اور ان کے ہاں دن ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کریں, وہ کیسے مناسبت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اصل جب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو پوری امت مسلمہ کے لیے نا, پوری دنیا کے لیے, تو سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں نا. اور وہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے اپنے حساب سے کریں گے, ورنہ اس پر عمل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہتا پوری دنیا میں. جی اگلی روایت ہے. جی سوال بات سمجھا گی جاوید بھائی؟ جی سر, جزاک اللہ. ہاں جی. جی اگلی حدیث ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا, من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعہ ستا من شوال, پھر اس کے پیچھے 6 روزے شوال کے رکھ لیے, کانا کا صیام الدہر, یہ پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے اجر کے اعتبار سے. کیونکہ اللہ کا جو ضابطہ اور اصول ہے نا کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالها, کہ نیکی جو ہے کم از کم 10 گنا اجر اس کو ملتا ہے. تو وہ 10 گنا کا حساب لگائیں نا, اگر تو 30 روزے وہ تھے تو 300 اور 6 یہ تو 60, تو گویا کہ پورے سال کے برابر یہ ہو گئے. کانا کا صیام الدہر, اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے. اور اس میں بھی یہ وسعت ہے, صیام شوال کہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل ہی رکھے جائیں. اگر کوئی وقفے رکھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور پھر متصل بعد رکھے یہ بھی ضروری کوئی نہیں ہے. پورے شوال میں 6 پورے کرنے ہیں, وہ رکھ لے اس نیت سے تو اجر مل جائے گا اس کو. اگلی روایت ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ, نہیں ہے کوئی بندہ جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے, الا باعد اللہ بذلک اليوم, مگر اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں اس دن کے بدلے, ان وجہہ, اس کے چہرے سے, النار, آگ کو, 70 خریفا, 70 سال, کہ ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو 70 سال تک اتنی مسافت جو ہے جہنم سے دور کر دیتے. تو اب یہ فی سبیل اللہ کہا ہے, تو ایک تو عمومی جب فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو جہاد مراد ہوتا ہے کہ جو جہاد میں ہے اور پھر یہ روزہ رکھتا ہے. اور اگر اس کو عمومی لیا جائے, وہ فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے اس نے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے وہ اس اجر کی امید کی جا سکتی ہے. اگلی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی یصوم, روزہ رکھتے تھے, حتی نقول لا یفطر, یہاں تک کہ ہم کہتے چھوڑیں گے نہیں, مسلسل جو ہے وہ کئی دن روزہ رکھتے جاتے. پھر ویفطر, کبھی چھوڑ دیتے تو کئی دن نہ رکھتے, حتی نقول, حتی کہ ہم کہتے کہ لا یصوم, آپ رکھیں گے نہیں روزہ. وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو, استکمل صیام شہر قط, کہ آپ نے پورا مہینہ کوئی روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے.
رمضان کے علاوہ آپ نے پورا مہینہ کو نفلی روزے نہیں رکھے. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی مہینے میں آپ نے اس میں زیادہ روزے نفلی رکھے ہوں شعبان کی نسبت. یعنی سب سے زیادہ نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شعبان میں 15 کے بعد بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعد نہ رکھو یا اس سے روکنے کی بات، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. ہاں، وہ جو احتیاطی روزہ ہے یا استقبال رمضان کا روزہ ہے وہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن عمومی جو ہے وہ انسان ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو مستعد کرتا ہے، تیار کرتا ہے رمضان کے لیے، اور اس سے پہلے ہی وہ یہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے. اگلی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، ان نصوم من الشہر، کہ ہم مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں. ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ. یہ ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے نا، خاص طور پہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی. تو اسی کی وضاحت آ گئی ہے، ثلاثہ عشرہ، 4 عشرہ و 5 عشرہ، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کے اعتبار سے. ان میں چاند وہ مکمل نظر آتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں ایام 20. یعنی یہ سفید دن، کیونکہ راتیں بھی سفید ہوتی ہے نا، چاند پورا ہوتا ہے، روشنی رہتی ہے ساری رات. اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یحل للمرأۃ، عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان تصوم، کہ وہ روزہ رکھے، وزوجها شاہد الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. تو نفلی روزہ خامند کی اجازت کے بغیر رکھنا عورت کے لیے، جب اس کو ضرورت ہے خامند کو، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اگر پتہ ہے خامند جو ہے وہ اس کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، وہ قرائن سے بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے رکھ لے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر خامد اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بعض اوقات وہ چھٹیوں پہ آیا ہے، فوج میں رہتا ہے، کچھ دن کے لیے آیا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اس سے پوچھے بغیر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ لے. اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن صیامی یومین، 2 دن کا روزہ رکھنے سے روکا ہے. کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الفطری و یوم النحر، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. یہ جو 2 عید کے دن ہے نا، ان میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، چونکہ یہ عید کے دن ہے، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، ٹھیک ہے، یہ روزے والا دن نہیں ہے. اگلی روایت ہے، نبیشہ الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریقی، ایام تشریق، یہ بھی چونکہ عید ہی کے دن ہے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ 11، 12، 13 کو بھی قربانی ہوتی ہے نا، یہی ایام تشریق ہیں. تو ایام تشریق جو ہیں، ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے و ذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق ان یسمن، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، الا لمن لم یجد الہدیہ، سوائے اس کے جو قربانی نہ پائے. اسے اجازت ہے جو حج کرنے گیا ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، چونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ 10 روزے رکھتا ہے. ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، وہ جو قرآن مجید میں ہے نا کہ 3 ایام حج میں
اور ساتھ واپس آ کے تو ایام حج میں یہ والے جب اس نے پہلے نہیں رکھے، وہ یکم ذو الحجہ سے لے کے وہ 8 تک اس نے نہیں رکھے، تو اب آگے پھر وہ ایام تشریق میں یہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، راتوں میں سے جمعے کی رات کو خاص نہ کرو قیام کے لیے۔ تو یعنی یہ جو مخصوص کرنا ہے، تو چونکہ اس طرح کسی وقت کو اپنی طرف سے خاص کرنا، یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی خاص اجر ملے گا، تو یہ تو شریعت سازی ہو جائے گی نا، کیونکہ یہ تخصیص تو اللہ اس کا رسول ہی کر سکتے ہیں نا۔ ہاں ویسے جو ہے عمومی انسان وہ کوشش کرتا ہے، ہر رات اٹھتا ہے، جمعے کی رات بھی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، اچھی چیز ہے، محبوب چیز ہے۔ لیکن ایک ہے وہ خاص کرتا ہے، تو نہ خاص کرو تم یہ راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے، ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، اور نہ تم خاص کرو جمعہ کے دن کو روزے کے لیے، خاص جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احد، ہاں اگر کوئی روٹین کا روزہ آ رہا ہے جو رکھتا ہے کوئی، تو وہ رکھ لے، مثال کے طور پہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہے، وہ جمعے کا دن آتا ہے، ٹھیک بات، رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ جمعے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، وہ اپنی اس روٹین کی بنا پہ رکھ رہا ہے، اس کا یہ معمول ہے، وہ 2 دن نہیں رکھتا، تیسرے دن رکھتا ہے روزہ، اس نے اپنی یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، تو وہ آ رہا ہے جمعے کا دن رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چونکہ جمعے کی تخصیص اس میں نہیں ہو رہی، تو خاص کر کے جمعے کی وجہ سے کہ یہ خاص افضل ہے اس دن روزہ رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، وعنہ ایضا، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی آپ نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، خاص کر کے اسی طرح جو پہلے بیان ہوا ہے، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، الا یہ کہ اس سے ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد میں رکھے۔ تو وہی جو بات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ خاص ایک دن کو کرنا، ہاں روٹین کا ہے، ایک دن پہلے رکھ لے بعد میں رکھ لے، پھر تخصیص نہیں رہی نا، تو پھر جائز ہے۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تصف شعبان، جب شعبان نصف گزر جائے، اسی کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، فلا تصوموا، تو روزہ نہ رکھو، اسی لیے آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ رواہ الخمسہ، حدیث کی 5 کتابوں نے اس کو بیان کیا، واستنکرہ احمد، اور امام احمد نے اس روایت کو منکر کہا ہے، روایت یہ ضعیف ہے۔ تو صحیح بات ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے رکھتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصف شعبان کے بعد بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ سما بنت بصر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت، تم ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، وہی مخصوص کر کے، الا فی مفترض علیکم، سوائے اس کے جو تم پر فرض کیا گیا ہو، فرضی تو کسی دن کا جو ہے وہ فرق کیے بغیر رکھنے ہیں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص کرنا صرف ہفتے کے دن کو وہ نہ رکھو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی نہ پائے، إِلَّا لِحَاءَ عِنَب، سوائے اس کے کہ انگوروں کا چھلکا، اس کو یہ وہ چھال ملتی ہے، او عود شجرہ، یا درخت کی کوئی لکڑی ملتی ہے چبانے کے لیے، فَلْيَمْزُغْهَا، اس کو چبا لے، لیکن جو ہے وہ روزہ نہ رکھے ہفتے کا۔ وہی ہے نا کہ اگر اس کو خاص کرے گا تو پھر یہود چونکہ اس دن کی خاص تعظیم کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کے ساتھ مشابت ہو گئی، اس لیے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما کان یصوم من الایام، اللہ کے نبی دنوں میں سے اکثر جو روزہ رکھتے تھے وہ ہفتے کے دن کا تھا۔ اب دیکھیں نا، بظاہر یہ تعارض ہے، پیچھے آپ نے کہا خاص نہ کرو، اب یہ ہے کہ آپ رکھتے تھے، لیکن آگے ہی وضاحت ہے کہ سبت و یوم الاحد ساتھ اتوار کا رکھتے، تو یعنی یوں اکٹھے
وہ ہفتہ اتوار سوموار یہ رکھنا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص ایک دن کا صرف ہفتے کا یہ روکا اس سے ہے۔ وقان یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے، انہما یوم عید للمشرکین، یہ مشرکین کے لیے عید کے دن ہے۔ تو کیونکہ ان کے ہاں یہ ہفتہ اور اتوار ایک یہودیوں کے لیے اور ایک عیسائیوں کے لیے، ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اور اتوار وہ عیسائیوں کے لیے، وہ خاص ان کے دن ہیں تعظیم کے، تو آپ جو ہیں وہ ان دن مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتے۔ تو ایک یہ بھی ہے انداز، تم نے ایک دن خاص نہیں کیا۔ وَأَنَا أُرِيدُ، اور فرماتے میں یہ چاہتا ہوں، ان اخالفہم، کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان صوم یوم عرفہ بعرفہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ عرفہ میں رکھا جائے، کہ جو لوگ عرفہ میں حج کرنے گئے ہوئے ہیں وہ عرفہ کا روزہ وہاں رکھیں، اس سے روکا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ان کی اور مشغولیت ہے، وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ اللہ وہاں سارا دن جو ہے انہوں نے مصروف رہنا ہے نا عرفہ میں، میدان عرفہ میں، تو وہ دوسرے کام ہیں۔ وہ روزہ رکھ کے کہیں وہ اہم عبادت جو ہے جو صرف سال میں ایک بار آتی ہے، پتہ نہیں اس کو زندگی میں ایک بار موقع ملتا ہے، تو اس میں سستی نہ ہو جائے۔ اور حج میں دیکھیں سب سے جو اہم ترین رکن ہے نا بنیادی پہلا، کہ اس کے بغیر حج نہیں، وہ الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے یہ، یعنی اگر یہ رہ گیا تو حج ختم، حج نہیں ہو سکتا۔ باقی طواف بھی ہے نا تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مجبوری کی بنا پر، لیکن یہ یوم عرفہ جو ہے کوئی یہ آگے پیچھے تو نہیں کر سکتا کہ میں 9 کو نہیں پہنچ سکا میں 10 کو کر لوں گا، میں 12 کو کر لوں گا، نہیں کر سکتا وہ، تو اسی لیے فرمایا تھا الحج عرفہ۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا صام من صام العبد، جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا نا، چھوڑتا ہی نہیں، تو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس کا روزہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیشہ کا رکھے گا تو کیا ہوگا، اس میں عید ہے تو وہ رکھنا حرام ہے۔ تو جس نے اس طرح روزہ رکھا کہ چھوڑا ہی کوئی نہیں، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، تو اس کا روزہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص عیدین کے ایام تشریق کے جو روزے منع ہیں وہ چھوڑ کے اگر باقی رکھتا ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اگلی روایت ہے باب الاعتکاف و قیام رمضان، یہ باب شروع ہو رہا ہے اعتکاف اور رمضان کے قیام کا بیان۔ تو پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، احتساباً اجر کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، عام طور پہ ایسی جتنی احادیث میرا گناہ معاف فرماتے ہیں، تو بہرحال یہ نیکی ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ کے داخل ہوتا، آگے اس کا منع کیا ہے ان کا، شد مئزرہ، آپ اپنی چادر کو سختی سے باندھ لیتے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چادر کس لینا، یہ کنایا ہوتا ہے کہ محنت کے لیے تیار ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو زندہ کرتے، مطلب ہے رات قیام کرتے، بیدار رہتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، ان کو بھی ساتھ بیدار کرتے۔ تو یہ ایک تو آپ کا یہ معمول رمضان میں خاص طور پہ آخری عشرے میں قیام کا۔ باقی اعتکاف کی جو بات ہے جو اگلی حدیث میں بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اذا اراد ان یعتکف، جب اعتکاف کرنا چاہتے تو صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم داخل معتکفہ، پھر اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے۔
یہاں سے اعتکاف کے کچھ مسائل سمجھ لیں. اعتکاف کا لفظی معنی جو ہے نا وقوف، مجاور بن جانا، یعنی وہ مسجد میں جو ہے نا وہ ٹھہرنا ہے مخصوص نیت سے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف وہ بغیر مسجد کے نہیں ہے. یہ جو عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا ہے یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. باقاعدہ اعتکاف کا ذکر ہی مسجد کے ساتھ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالانکہ مسجدوں میں اتنا اہتمام نہیں تھا. آج کل تو بالکل وہ سیپریٹ ماحول ہوتا ہے نا مسجدوں میں، تب تو نہیں تھا. وہی عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھیں سیدھی. اس کے باوجود ازواج مطہرات ہوں یا صحابیات ہوں، انہوں نے اعتکاف مسجد میں کیا ہے، کسی نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا. اور اس سے بڑھ کے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر آپ کا کتنا قریب ہے مسجد کے کہ وہ اللہ کے نبی سر نکالتے ہیں ان کے حجرے میں کنگھی کر دیتی، یعنی بالکل دیوار ملتی ہے. اور پھر گھر میں اور ہے بھی کوئی نہیں، بچے نہیں ہیں کہ کوئی آ کے مشغول کریں گے. دیکھ اکیلی ہے نا بالکل گھر میں، اور اکیلی اور مسجد کے بالکل دیوار ساتھ ملتی ہے. اس کے باوجود اعتکاف مسجد میں کیا ہے، گھر میں نہیں کیا. تو اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، یہ گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد ہو جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ وہ جمعے کے لیے اس کو وہ باہر نہ جانا پڑے، سفر نہ کرنا پڑے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف وہ صرف آخری عشرے میں یا رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ جو آپ کی سنت موقدہ ہے جو ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں وہ آخری عشرے کا ہی اعتکاف کرنا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہتا ہے، زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کب شروع کرے گا. یہاں اس حدیث سے تو یہ ہے کہ آپ 21 کی صبح فجر پڑھ کے جو ہے وہ اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رات، کیونکہ آخری عشرہ اعتکاف کرنا ہے نا، عشرہ شروع ہوتا ہے غروب شمس سے، تو وہ جو 20واں روزہ تھا وہ ختم ہوا تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، وہ رات مسجد میں گزارے، اور اگلی صبح پھر ایسے ہی سنت کے مطابق جو ہے وہ فجر پڑھ کے جو ہے وہ اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے پہلے مسجد میں آئے ہی نہیں، بلکہ آپ وہ رات بھی مسجد میں ہی گزارتے تھے، اور احتیاطی پہلو بھی یہی ہے. اگلی روایت ہے انہا، انہی سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے نبی کانا یعتکف الاشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، یہ آپ کرتے رہے ہیں، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا، یعنی ساری زندگی آپ یہ کرتے رہے ہیں، گویا کہ یہ سنت موقدہ ہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے. تو ازواج مطہرات بھی بعد میں کرتی رہی ہیں اور مسجد میں ہی کرتی رہی ہیں، کسی نے گھر میں نہیں کیا. اور دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بالکل ہی کوئی نہیں تھا ان کے حجروں میں کوئی آنے والا، تو اگر یہ گھر میں اعتکاف ہوتا تو سیدھا گھر میں بیٹھ جاتی ساری کی ساری. گھر میں کسی نے آنا جانا نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ الگ ماحول ہے. اگلی روایت ہے انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی، لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، اپنا سر داخل کرتے تھے، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہوتے، فَأُرَجِّلُهُ، میں کنگھی کر دیتی آپ کو، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ، اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، إِلَّا لِحَاجَةٍ، مگر کسی کام کے لیے. حاجت کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی قضاء حاجت، یہ ایک خود حاجت ضرورت ہے، تو اس کے لیے آ جائے انسان. تو ایسے ہی اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو جیسے حرم میں ہوتا ہے نا جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ باہر سے کھانا ان کو لانا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو بغیر حاجت و ضرورت کے آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے.
کب؟ اذا کان معتکفا، جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتے۔ اگلی روایت ہے، کہتی ہے کہ السنۃ علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریضا، کہ وہ بیمار کی بیمار پرسی نہ کرے، یعنی نہ جائے اس کے لیے۔ ہاں اگر وہ مسجد میں کوئی موجود ہے، اس کی بیمار پرسی کر رہا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ بیمار پرسی کرنا اسپیشل جا کے اس لیے نہیں کر سکتا۔ ولا یشہد جنازۃ، جنازے میں حاضر نہ ہو۔ ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی حاجت کے لیے نہ نکلے۔ الا لما لا بد منہ، مگر جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، مجبوری ہے اور کوئی چارہ کار نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے غسل فرض ہو گیا ہے، مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں، اس کو جانا پڑے گا۔ ایسے ہی قضاء حاجت ہے، مسجد میں انتظام نہیں ہے، اس کو جانا پڑے گا۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہے، لیکن یہ آخری حصہ موقوف ہے، یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، باقی ٹھیک ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کو کھانا پڑتا ہے۔ تو روزہ الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے۔ تو ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور مسجد جامع کے بغیر بھی، جامع کہتے ہیں جہاں قاعدہ جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، تو جامع مسجد کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہے۔ تو یہ آخری حصہ جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی قول صحابی ہے، حدیث مرفوع سے ثابت نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس عبادت سے جو بالکل الگ ہے، اس سے کیوں محروم کرے اس کو کہ جی روزہ تو تم بیمار ہو رکھ نہیں سکتے، اعتکاف بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس علی المعتکف صیام، معتکف پر روزہ نہیں ہے، یعنی یہ پہلے کی الٹ بات ہے، لیکن یہ بھی قول صحابی ہے، یہ بھی حدیث مرفوع نہیں ہے۔ تو یعنی یہ فہم صحابہ ہے، کسی نے وہ بات سمجھی ہے، کسی نے یہ سمجھی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جب صحابہ کے اس طرح مختلف اقوال ہوں، اگر تو صحابہ کا ایک ہی قول ہے تو وہ دلیل ہے، حدیث مرفوع ہے نہیں، لیکن اگر صحابہ کے اقوال مختلف ہیں تو پھر دلیل دیکھی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے جو دلیل کے مطابق ہو۔ پھر یہ کسی ایک کا متعین قول ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے پہلے سے ابھی والا قول ہمارے لیے حجت ہے، یا کہ دوسرے سے ابھی والا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ جب صحابہ میں یہ اختلاف موجود ہے تو ہم دلیل کے ساتھ کسی ایک کو ترجیح دے لیں گے۔ تو ایسے ہی اوپر یہ تھا کہ اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، اور یہاں ہے لیس علی المعتکف صیام، معتکف پر روزہ نہیں ہے، الا ان یجعلہ علی نفسہ، الا یہ کہ وہ خود اپنے ذمے لے لے۔ ان یجعلہ علی نفسہ کا معنی ہے وہ خود اپنے ذمے لے لے، یعنی نظر کا روزہ ہے، اس نے نظر رکھی ہے کہ میں وہ اعتکاف کروں گا روزے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اب اس نے خود اپنے ذمے لیا ہے تو اب اس کو پورا کرے گا وہ۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رجالا من اصحاب النبی، صحابہ میں سے کچھ لوگ، ارو لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر دکھائے گئے نیند میں، فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں، انہیں دکھایا گیا کہ آخری 7 راتوں میں سے ہے کوئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اراد ایاکم قد تواتعت فی السبع الاواخر، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خواب موافق ہے آخری 7 راتوں کے، تو جو اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، وہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، مختلف اقوال موجود ہیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو بعض نے تو کہا سارے سال میں ایک کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، بعض نے کہا پورے رمضان میں، مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو صحیح بات، ساری باتوں کو جمع کریں گے تو یہ بنے گی کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں ہے، اور ان میں وہ ایک نہیں ہوتی بلکہ بدلتی رہتی ہے، ان میں یہ بھی نہیں ہے کہ لازمی 27 کی ہوگی،
لازمی 21 کی ہوگی، لازمی 23 کی ہوگی، نہیں، وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 27 کو، کبھی 25 کو، کبھی 23 کو، کبھی 21 کو. اور یہ بھی اپنے حساب سے ہر ملک، ہر علاقہ جو ہے ان کے ہاں جو 21 23 25 بن رہی ہے وہ اپنے حساب سے اس میں یہ قیام کریں گے، بیدار رہیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ سعودیہ کے ساتھ ہوں گے، جیسے وہ ہم نے عرفہ کی بات کی ہے. اگر وہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر جہاں دن اور رات کی بات ہے تو پھر وہ دن کو تلاش کریں کہ وہاں تو رات ہے، ان کو تو یہ ہو سکتی ہے، تو ہمارے پھر وہ دن اگر ہے تو دن کو تلاش کریں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہاں بھی وہ اپنے رویت کا اعتبار کرتے ہوئے اس اعتبار سے جو یہ راتیں بنے گی 21 23 25 اسی حساب سے اس کو تلاش کریں گے. جی بیٹا، اب کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے.